ولا تؤمنوا، اور نہ تم ایمان لاؤ. یہ کس نے کہا؟ علماء یہود نے ہی کہا. یہ پچھلی بات کی کنٹینیویشن ہے. الا، مگر، لمن، واسطے اس کے جو، تبع، پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی. تم نہ بات مانو مگر صرف اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہو. اپنے دین والوں کے سوا کسی دوسرے کی بات نہ سننا نہ ماننا. قل، کہہ دیجئے، ان الہدی، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتا، ان کہ، یؤتا دیا جا سکتا ہے، احد کوئی ایک، مثل مانند، ما اوتی تم جو تم دیے گئے. تم کیا دیے گئے تھے؟ علم، فضل، شریعت، یعنی جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی. یعنی اس بنا پر اور کسی کو نہ مانو، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو بھی یہ سب کچھ دیا گیا جو تم کو دیا گیا. او یحاجوکم، اور اس لیے بھی نہ مانو کہ کہیں وہ جھگڑا نہ کریں تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. قل ان الفضل، کہہ دیجئے بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ نبوت. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو تمہارے دین میں ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، بس صرف ان کی بات ماننی ہے، اس کے بعد کسی کی بات نہیں سننی نہ ماننی. اپنے سے باہر وہ کسی کو حق پہ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی آئے. حالانکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ آئے گا، اور پہلے انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن جب آ گیا تو کیا کہنے لگے؟ ہم نہیں مانتے اس کو. حالانکہ دل ان کے گواہ تھے، پھر بھی نہیں مانتے تھے. او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ جھگڑے تم سے تمہارے رب کے پاس. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے یہ فضل، یہ نبوت کا دینا اور اس کا فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ید اللہ کا مطلب اختیار ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اس کو، کس کو؟ فضل کو. من یشاء، جس کو وہ خود چاہتا ہے. تمہارے چاہنے سے تو نہیں، تمہارے فیصلے پہ تو نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جسے چاہے دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.